الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا کبریائی تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس تمام کائنات کا خالق، مالک، رازق، معبود برحق، وہی داتا، وہی مشکل کشا اور حال گواہ ہے۔ انگینا درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم۔
عید کے بعد یہ آج ہمارا پہلا خطبہ ہے۔ عید کے جتنے موضوعات رمضان کے تھے ماشاءاللہ ایک سے اعلیٰ ایک تھے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے اللہ کے حکم سے کہا یا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو رمضان کی خیر و برکات تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں سرفراز فرمائے اور ہمیں آئندہ آنے والے رمضان سے ضرور ملائے۔ باقی جتنے مہینے ہیں یہ ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہے، ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ خیر کا مہینہ چلا گیا ہے۔ ایک مہینہ گیا ہے لیکن خیر کے ایام آگے آتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی موسم اور کئی جو ہے سیزن ہمارے لیے رکھے ہیں جن کے اندر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ مہینہ شوال کا مہینہ بھی ہے، اس کے تعلق سے ہم آگے بات کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے التجمل والزینت۔ کیا چیز ہے تجمل و زینت؟ تجمل یعنی خوبصورتی، زینت یعنی آسائش یا آرائش، زیب و زینت خوبصورتی، وہ بھی خوبصورتی یا ڈیکوریشن۔ ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین تقویم، بہترین شکل میں پیدا فرمایا۔ کوئی شک ہے اس میں؟ آپ دیکھتے ہیں اللہ کی مخلوقات، دیگر مخلوقات میں سے اکثر و بیشتر جتنے جانور ہیں سارے جانور اپنی غذا کے لیے، اپنے کھانے کے لیے اپنا منہ جھکاتے ہیں، اپنا منہ جھکا کر اپنے چارے یا اپنی غذا کو کھاتے ہیں۔ لیکن انسان ایک ایسی تخلیق انسان کی فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک تو وہ بالکل سیدھا صحیح سالم ہے، اس کے ہر اعضاء اپنی جگہ برابر تناسب کے ساتھ رکھے گئے۔ اگر بعض جانوروں کو دیکھیں گے جن کے ہاتھ قریب آتے ہیں ان کے یا تو ہاتھ بڑے ہیں یا تو پیر بڑے ہیں۔ کسی کا یہ آدھا جسم اتنا چھوٹا ہے اور اوپر کا جسم بڑا ہے، اور کسی کا ہاتھ یہ بڑے بڑے ہیں۔ لیکن انسان کا تناسب دیکھیے، ہاتھ، پیر، اس کے نقش، اس کے نگاہ، اس کی آنکھیں، اس کے زبان اور اس کی ضروری تمام اعضاء اللہ نے تمام متناسب انداز میں بٹھائے۔ یہ اللہ تعالیٰ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور یہ بات کہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کی قسم کھائی، والتین والزیتون، تین اور زیتون کی قسم، وطور سینین، وہذا البلد الامین، بلکہ چار چیزوں کی قسم۔ اور اللہ تعالیٰ قسم ایسے ہی نہیں کھاتا۔ کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ قسم کب کھاتے ہیں؟ انسان بھی کب قسم کھاتا ہے؟ جب کسی بات کا یعنی یہ احساس دلانا ہو کہ یہ قابل اہمیت بات ہے، کوئی اہم بات ہے، کوئی اچھی بات ہے یا کوئی سچی اور اہم بات کو کہنا چاہتا ہے انسان، دوسرے کو اس کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں پتہ نہیں یہ یقین کرتا ہے کہ نہیں، لیکن اللہ کے لیے اس کی بات کی ضرورت نہیں ہے، ہم یقین کریں یا نہ کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ پہلے قسم کھاتا ہے تو اپنی مخلوقات میں سے اعلیٰ اور افضل چیزوں کی قسم کھاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بہت اہمیت دیتا ہے، اور اس کے بعد میں جو بات کہنے والا ہوتا ہے، جو جواب قسم آتی ہے، وہ جواب قسم اس سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، تبھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والتین، تین کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم۔ اس بارے میں اہل علم کا خیال ہے ایک تو تین اور زیتون اتنے بہترین پھل ہیں، اتنی اہم چیزیں ہیں کہ ایک تو انسان کے لیے مرغوب غذا ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر صحت ہے، اس کے اندر طاقت ہے۔ دوسری بات یہ ہے، زیادہ تر اہل علم کا خیال یہ ہے دراصل یہ جو والتین اور زیتون کی قسم کھائی ہے یہ مقصد اس کے لیے نہیں ہے، جو اہمیت تو بلا شبہ اس کی ہے، لیکن یہ اس مقام کے لیے جہاں یہ زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ہے فلسطین، وہ ہے شام، وہ ہے مسجد اقصی کا علاقہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے یہ کیا ہے؟ وہ قسم ہے مسجد
کے لیے، کیونکہ اسلام میں ان 3 مقاموں کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ایک تو مسجد اقصی، دوسرے مسجد نبوی، اور سب سے اعلیٰ جو ہے مسجد حرام کعبہ شریف، سب سے اوپر۔ یہ 3 جگہوں کی جو ہے زیادہ اہمیت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تینوں جگہوں کے علاوہ کہیں بھی ثواب کی نیت سے جانا، ثواب کی نیت سے جانا، اس کے لیے جو ہے اپنا رستے سفر باندھنا، 3 جگہوں کے علاوہ کہیں جائز نہیں۔ آج کتنی جگہوں پہ جایا جاتا ہے ثواب کی نیت سے؟ ثواب کی نیت سے کتنی جگہ جا سکتے ہیں؟ 3 ہی مساجد، مسجد حرام بیت اللہ شریف، مسجد اقصی جو سابقہ قبلہ، اور مسجد نبوی۔ تینوں کے علاوہ جتنی درگاہوں کے لیے، جتنے آستانوں کے لیے، جتنے جو ہے درختوں کے لیے، جتنے شجروں کے لیے، جہاں بھی سوچ کے یہ جایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے ثواب ملے گا، وہ حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رستے سفر نہ باندھو سوائے 3 چیزوں کے، 3 جگہوں کے علاوہ۔ تفریح کے لیے کہیں بھی دنیا میں جا سکتے، پکنک، صحت بنانے، تفریح کرنے کے لیے کہیں بھی جا سکتے ہیں، ثواب کی نیت سے صرف 3 جگہوں پہ جانا ہے۔ یہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی 3 جگہوں کی۔ کون سی 3 جگہوں کی؟ اس میں جو قسم کھائی ہے وہ 3 جگہیں دوسری۔ ایک تو جگہ وہی ہے مسجد اقصی، دوسری جگہ ہے وہ طور سینین، اور اس پہاڑی کی قسم، طور سینا کی قسم، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو تورات بتائی، اور وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور کون سا؟ مکہ مکرمہ، یہ امن والا شہر۔ یہ امن والے شہر کی اللہ نے قسم کھائی۔ کیوں امن والا شہر ہے؟ اللہ نے اس میں امن و امان رکھا ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اور پھر جو بھی اس کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرم میں داخل ہو گیا اسے امان دی جائے گی، کتنا بڑا دشمن، کتنا بڑا مشرک ہوگا۔ جو اس میں داخل ہو گیا اب اس کا قتل نہیں کیا جائے گا کسی بھی وجہ سے، اس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، اس پہ زیادتی نہیں کی جائے گی، حالانکہ اس نے مسلمانوں میں کتنا بڑا ظلم کیا ہوگا۔ اگر وہ آگے پناہ لینے کے لیے حرم میں، اب اس پہ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، اسے معاف کیا جائے گا۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور وہاں کے جو جانور ہیں، وہاں کے جو پرندے ہیں، حج و عمرہ میں ہم جاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی حاجیوں کے علاوہ کوئی بھی اس علاقے کے جو ہے جانور اور پرندوں کو مارنا منع نہیں سکتا، درختوں کو کاٹنا منع ہے۔ اتنا امن والا وہ شہر ہے، اس کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ جو اہم بات کہہ رہے ہیں وہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہترین نمونے پر، بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی شکل پر پیدا فرمایا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی شکل کیسی ہے، ہم کوئی نہیں جانتے، صحیح شکل کا تو نہیں پتا، لیکن اللہ کے نبی کے یہ فرمان ہے کہ اپنی شکل پر پیدا فرمائے۔ یعنی سب سے بہترین شکل اگر اللہ کے بعد کسی مخلوق کی ہے تو وہ انسان کی ہے، حضرت انسان۔ ثم رددناه اسفل سافلين، اس کے بعد میں وہ اپنے آپ کو اسفل سافلین میں پہنچا دیتا ہے۔ اس اسفل سافلین کے 2 معنی بتائے گئے ہیں تفسیر میں۔ ایک معنی اسفل سافلین کا یہ ہے کہ اچھی قوت، اچھی طاقت، سب کچھ تھی انسان کے پاس، لیکن آہستہ آہستہ عمر بڑھتی رہی اور اتنی کمزوری اور ضعیفی اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا۔ ایک تو یہ معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اس کو اپنا خالق اور مالک بنانے کے جو ہے ماننے کے بجائے، اس کے علاوہ دوسروں کی سجدے کرتے رہا، دوسروں کے توسل کرتا رہا، دوسروں کے جو ہے واسطے وسیلے دیتا رہا، شرک کرتا رہا، بدعت کرتا رہا، خرافات کرتا رہا، اور یہ نوبت آئی کہ اپنے آپ کو جہنم کے کھڈوں میں ڈال دیا، اسفل سافلین۔ اس لیے حضرت انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہ کرے،
ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انس اور جن کو اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. یہ سر کہیں نہیں جھکے گا. اللہ تعالیٰ نے کھانے پر بھی نہیں جھکایا ہے سر کو. تو تم کیسے دوسروں کی درگاہوں پر, دوسروں کے سروں پر اور دوسروں کے قدموں پر سر جھکاتے ہو؟ کس طرح سے جھکاتے ہیں؟ کیوں جھکاتے ہیں؟ اللہ کو, اللہ کے بندے ہو تو اللہ کا سجدہ کرو, اللہ کے بندے ہو تو اللہ کا رکوع کرو. اللہ کے علاوہ کسی اور کے سجدے کرنا چھوڑ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آیت میں فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے آدم کے بیٹو, اے آدم کی اولاد, ہم نے تمہارے لیے لباس نازل فرمایا ہے. یہ لباس نازل فرمایا ہے. کس لیے نازل فرمایا یہ لباس کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یواری سوآتکم وریشا. تمہارے سوآت, تمہارے شرمگاہ اور تمہارے چھپانے کی چیزیں اور تمہارے ستر کو یہ لباس چھپاتا ہے. چھپاتا ہے کہ نہیں؟ وریشا, اور پھر یہ زینت بھی ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں لباس دو طرح کا, دو قسم یا تین قسم کا ہے. یا دیکھا جائے تو چار اقسام سمجھ میں آتی ہے لباس کی. ایک لباس کیا ہے؟ کہتے ہیں سردیوں میں پہننے کے لیے استعمال کرتا ہے. دوسرا لباس کیا ہے؟ صرف اپنے سطر کو چھپانے کے لیے استعمال کرتا ہے. تیسرا لباس کیا ہے؟ زیب و زینت کے لیے اختیار کرتا ہے. سطر تو چھپ گیا. سطر کیا ہے مومن کا, مسلمان کا؟ یہ ناف سے رانوں تک کا جو حصہ ہے مرد کا, عورت کا نہیں. مرد کا یہاں سے یہاں تک لازم چھپنا ہے کبھی بھی, حتیٰ کہ اکیلے میں بھی چھپائے رکھنا ہے, کھلے نہیں کرنا ہے اسے. اکیلے میں بھی ہو تو گھر میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے جو ہے جانگے پہن کے گھومتے ہیں نہیں, یا بلکہ ایسے ہی جدھر بولے ادھر پھرتے رہتے ہیں. یہ غلط ہے. اتنا سطر کو سب کو چھپانا چاہیے. دوسرے, عورت کا پورا اس گردن سے لے کے یہاں تک پورا ہی یہ سطر کو چھپانا ہے. عورت عورت سے بھی چھپائے گی. عورت عورت کے سامنے یہ سب نہیں دکھائے, چاہے جائے کہ کسی اور مرد کو دکھائے. آدھے آدھے پہن کے پھر رہے ہیں, آدھا بلاؤز پہن کے پھر رہے ہیں, اور آدھی آدھی یہ پہن کے پھر رہے ہیں. اور مسلمانوں نے یہ ساڑیاں پتہ نہیں کیوں استعمال کرنا شروع کر دی ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے, ورنہ ان کا آدھا پیٹ نظر آتا ہے اور سارے بچے بھی دیکھتے ہیں, بڑے بھی دیکھتے ہیں, بوڑھے بھی دیکھتے ہیں ان کے پیٹ کو پوری طرح سے اور پیٹ کو. یہ اسلامی لباس نہیں ہے. اسے چھوڑ دینا چاہیے مسلمانوں کو, مسلمان عورتوں کو. اللہ نے فرمایا تمہارے سطر کو چھپانے اور تمہیں زینت اختیار کرنے کے لیے ہم نے لباس عطا فرمایا. تیسرا, یہ تین ہو گئے. چوتھا کیا ہے؟ لباس تقوی ذالک خیر. اور ان سب سے افضل کیا لباس ہے؟ تقوی کا لباس ہے. تقوی کا لباس کے کیا معنی آتے ہیں؟ وہ بھی دو معنی آتے ہیں. تقوی کے لباس کے دو معنی آتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے انسان اتنا مشرح, اتنا دیندار رہے کہ اپنے آپ کو کتاب و سنت پر فل چلا, پوری طرح سے چلائے. تقوی خوب اختیار کرے, نہ کوئی برائی کرے, نہ کوئی گناہ کرے, نہ کوئی جھوٹ بولے, نہ شرک کرے, نہ بدعت کرے, نہ خرافات کرے, نہ کسی کو گالی بکے, نہ اپنے ہاتھ سے, نہ اپنی زبان سے, نہ اپنے اشاروں سے کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو یا کسی مخلوق کو تکلیف ہے. وہ کیا ہے؟ تقوی کا لباس اس نے اوڑھا ہوا ہے, تقوی کا لباس اس نے پہنا ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ تقوی کا لباس یہ ہے کہ انسان جو کپڑا پہنتا ہے مکمل کپڑا پہنے. یہ اس طرح کے کپڑے ہیں, مکمل کپڑا پہنے, صاف ستھرا کپڑا پہنے, اور جو ہے حرام کا لباس پہنے. کپڑا مکمل پہنے, عریان لباس نہ پہنے. اور جو مکمل کپڑا نہیں پہن رہا ہے اس کے اندر کپڑے کی شرائط آئی, نہ اتنا تنگ اور اتنا چست پہنے کہ اس کے نشے و فراز نظر آئے. کہاں پر کیا ہے سب نظر آ رہا ہے. اتنے ٹائٹ جینس, اتنے ٹائٹ کپڑے کہ پورے جو ہے پورے, اور ہر جسم کا کہاں پر کون سا حصہ ہے, پیٹ کتنا بڑا ہے اور کیا کتنا ہے, بازو کیسے ہیں. اور خاص طور سے باڈی بلڈرز کیا کرتے ہیں, اپنے وہ اسکن ٹائٹ لباس پہنتے ہیں. اسکن ٹائٹ لباس پہن کے لوگوں کو باڈی دکھانا مقصد ہوتا ہے
کہ میری اتنی باڈی ہے. سامنے جب کوئی دوسرا آ گیا ایک ہاتھ رہے گا اس کی باڈی کا اپنا کام ہوتا ہے. دکھانے کے لیے باڈی بہت ہے, لیکن کسی اللہ نے بات کو ایسی طاقت دے رکھی ہے اس کے ایک ہاتھ کے کام کا وہ نہیں, لیکن دکھانا ہے کہ میری اتنی باڈی ہے. یہ سب اسلامی لباس ہے. یہ اسکن ٹائٹ, اس کے علاوہ ایسا کپڑا جس سے اندر کا جسم نظر آئے, جالی, یا کوئی ایسا کپڑا, ایسا پتلا, ایسا باریک کپڑا جس کے ذریعے سے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے, ایسا لباس بھی نہ مرد کو اجازت ہے نہ عورت کو. ایسے لباس سے بچا جائے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ, جو لباس تقویٰ اختیار کرے گا تو کیا کرے گا, ہر طرح کی برائی سے بچے گا, اور جو لباس پہنے گا وہ پورا کا پورا پہنے گا. یا بنی آدم, اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. مسجد کو آنا تو اپنی زینتوں کو اختیار کرتے ہیں. کیا ہے زینت؟ اچھا لباس. اچھا لباس ہو. اللہ کے لیے وہ لباس نہیں پہنا جاتا, دوسروں کے لیے پہنا جاتا. میں نے اسے بتایا عید کے لیے جو کپڑا بنایا ہے وہ گھر میں لٹکا کے رکھا ہوا ہے. عید کی نماز کے لیے جو آ رہا ہے وہ پرانے کپڑے میں صاف ستھرا دھلا کے لانڈری سے استری کروا کے اس کو پہن کے آ رہا ہے. اور بعض تو ایسا ہے کہ وہ ایک دفعہ عید میں ایک ٹوپی پہن لی, پورا سال عید جو ہے وہ وہی ٹوپی چل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹوپی پہنی کر جاتی ہے جب جمعے کی نماز کو آتے ہیں, باقی دنوں میں تو نماز پڑھنی نہیں ہے. تو وہ سال بھر تو آرام سے چل سکتی ہے جو ہر جمعے کو پہنا جائے گا. یا بات یہ ہے کہ چلو روزانہ خالی نماز کے ٹائم میں ٹوپی نکالتا اور پہنتا ہے اور اس کے بعد جیب میں ڈال کے گھومتا رہتا ہے. زینت کو اختیار کرنا. زینت کے اندر تمام اہل علم کہتے ہیں ٹوپی اور امامہ بھی آتا ہے, اچھا لباس بھی آتا ہے. ہاں ایسا نہیں, ننگے سر ہوتی ہے نماز, بلا شبہ ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خاص طور سے نکال کے ٹوپی نکال کے رکھ کے بتایا کہ میں تم کو بتانا چاہتا تھا کہ بغیر ٹوپی کی نماز ہو جاتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ساری زندگی بغیر ٹوپی گھومتے رہو. اللہ کے نبی ساری زندگی کو بغیر ٹوپی نہیں گھومتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ٹوپی اور امامہ پہنا ہے. تم بھی ٹوپی اور امامہ پہنو. کبھی چادر پہنی ہے, کبھی ایسی چادر ڈالی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھو کتنا اچھا لگتے ہو, کتنی خوبصورت لگتے ہو, کتنی زینت آتی ہے جب پہنو گے تم. لیکن ہوتا کیا ہے, نہیں بس ہم تو بس فلاں اس کے ہیں اور ہم نماز ہو جاتی ہے اس لیے ہم کو پہننے کی ضرورت نہیں. نماز بلا شبہ ہوتی ہے لیکن وہ زینت نہیں. مسجدوں کو آنا تو اچھے لباس پہننا, خوب اچھی طرح سے خوشبو لگانا, تاکہ آپ کی وجہ سے لہسن اور پیاز کھا کر نہ آنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہسن اور پیاز کھا کر مت آؤ ہماری مسجدوں میں, کیونکہ اس سے تمہارے فرشتوں کو اور تمہارے مسلمان بھائیوں کو جو ہے تکلیف اور ایذا پہنچتا ہے. اس سے بچو اور اپنے لباس خوب خوشبو لگاؤ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے سب سے قیمتی جو لباس ہوتا تھا وہ ہر نماز کے لیے پہنتا ہے. سب سے قیمتی لباس. اگر ہم جو کپڑے پہن کر آئے ہیں, اب اگر کہیں باہر جانا ہو یہاں سے نکل کے گھر جائیں گے, جا کے اچھا سا پہنیں گے کیونکہ دوست کے پاس جا رہے ہیں, کیونکہ آفیسر کے پاس جا رہے ہیں, کیونکہ آفس جا رہے ہیں. ایک سے ایک بہترین لباس, اتنا زبردست لباس پہن کے جائیں گے. اللہ کے پاس آئیں گے تو سب سے گندا لباس پہن گے. اللہ محفوظ رکھے. زینت کو اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمدللہ وکفی وسلام علی الذین اصطفی اما بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اور ہم سب کو نصیحت فرمائے ہیں انکم قادمون علی اخوانکم فاصلحوا رحالکم واصلحوا لباسکم حتی تکونوا کأنکم شامة فی الناس. کأنکم شامة فی الناس. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اپنے بھائیوں سے ملنے جاتے ہو, لوگوں کے پاس جا رہے ہو, اپنے رحال کو, اپنی سواریوں کو صاف ستھرا رکھو, اپنی سواریوں کو سجاؤ, صاف ستھرے رکھو اور اپنے لباس کو صاف ستھرے رکھو حتیٰ کہ لوگوں کے اندر تمہارا مقام بڑھ جائے. یعنی صاف ستھرے انسان کو کوئی بھی اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے, جس کا لباس اچھا ہو, جس کا چہرہ اچھا ہو,
جس کے بال سدھرے ہوئے ہو، جس کے جو ہے داڑھی اچھی طرح سے جمی ہوئی ہو، تیل لگے ہوئے یا کنگھی کرے ہوئے بال ہو، اور کپڑا اچھا ہے، اس کی گاڑی اچھی ہے، اس کی سواری اچھی صاف ستھری ہے، ہر کوئی کہتا ہے یہ پاک صاف رہنے والے ہیں۔ وہ بنسبت دوسروں کے جو گندے رہتے ہیں اس شخص کو پسند کرتا ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا تم ایسے ہی رہو، کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ، اللہ تعالیٰ خاص طور سے جو ہے تھوڑی بھی بے حیائی اللہ کو سخت ناپسند۔ لباس میں بھی بے حیائی ہوتی ہے، یہی جیسے میں نے بتایا، کہیں جو ہے ہم جو ہے اپنے جسم دکھا رہے ہیں، کہیں ہم اپنے جو ہے کپڑے ایسے پہن کے جا رہے ہیں جعلی نما، اور یہ ہو جس سے جو ہے ہمارا یعنی آیت جو ہے ہماری ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، داخل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اس کے بال پراگندہ تھے، داڑھی پراگندہ، بال پراگندہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ بہت سارے لوگ تھے، جب وہ اللہ کے نبی کی طرف دیکھ رہا تھا، اشارے سے بتایا جا کے کہیں بال اپنے سدھار کر، اور اللہ کے نبی کا فرمان تھا، وہ کیسے رک سکتا ہے؟ وہ بھاگا گیا باہر، جا کے اس نے کٹنگ کروائی، اپنی داڑھی کی اصلاح کروائی، سب کچھ صاف کروا کے نہا دھل کے پھر صحیح کپڑے پہن کے آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا الیس ھذا خیرا من ان یاتی احدکم تعذر الراس کانه شیطان، کہا کہ کیا کتنا بہترین ہے یہ طریقہ، کتنا اچھا تم، کتنے اچھے تم لگ رہے ہو، کتنے خوبصورت لگ رہے ہو، کہ یہ طریقہ اچھا ہے یا وہ طریقہ اچھا ہے جس میں تم شیطان کی طرح نظر آ رہے تھے؟ اپنے آپ کو شیطان کی طرح نہیں، داڑھی والوں نے رکھی ہے بلا شبہ، لیکن ایسی پراگندہ، ایسی گندی داڑھی دوسرا دیکھ کے ڈرنے لگ جائے۔ خاص طور سے کسی بچے کو دکھا دو تو وہ تو 2-4 دن سوئے گا نہیں۔ بھائی داڑھی رکھی ہے آپ نے سنت پر یا فرض پر یا وجوب پر، جو آپ کے پاس آپ سمجھتے ہو، اللہ نے مجھے داڑھی رکھ دی ہے اور اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے داڑھی رکھنے کا، میں داڑھی رکھ رہا ہوں، دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہے ہو، تو اتنی خوبصورت رکھو کہ دوسروں کو بھی خوبصورت لگے اور وہ بھی داڑھی رکھنا شروع کر دیں آپ کو دیکھ کر۔ ورنہ کیا ہوگا؟ دیکھیں گے یار اتنی پراگندہ داڑھی ہے اور میں داڑھی رکھوں گا تو میں ایسے ہی لگ نظر آؤں گا، وہ نہیں رکھے گا زندگی، آپ کی عملی تبلیغ ختم۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت کم ہے، باہر کرنی ہے، اس لیے ہم اپنی بات کو یہ ختم کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر چلنے، صحیح طرح سے ہمیں زینت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی ہم مسجد میں آئیں یا جہاں بھی ہم چاہیں آئیں، کہ اپنے لباسوں کو صاف ستھرا رکھنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ ثیابک فطہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ایسی ہوتی تھی، جس گلی سے گزر جاتے تھے کافی دیر تک گھنٹوں اس کو خوشبو آتی رہتی تھی، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزرے، اتنی خوشبو اللہ کے نبی لگایا کرتے تھے، اتنی پیاری خوشبو ہوتی تھی، خود آپ کے پسینے میں لانے خوشبو دے رہتی تھی، وہ ایک الگ بات ہے۔ دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بہترین خوشبو استعمال کرتے تھے، اتنا صاف ستھرا چہرہ رکھتے تھے کہ دوسرا دیکھ کے مسکرا جائے۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی طرح خوبصورت چہرہ بنائیں، ان کی طرح خوبصورت لباس پہنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرما۔ ایک میرا بہت ہی خاص شاگرد، وہ بہت سخت بیمار ہے، ان کے والدین نے جو ہے فون کر کے جو ہے گزارش کی ہے، اس کا نام مصطفیٰ ہے، اگر کسی کو یاد رہے تو ضرور اس کے نام سے دعا کرنا، نبی کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے مصطفیٰ۔ وہ بہت ہی سخت بیمار ہے، یا اللہ اسے شفا کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما، ان کے ماں باپ کو اور اسی طرح جتنے بچے یا بڑے یا بزرگ جو بیمار ہیں، یا رب العالمین انہیں صحت کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ان کی کو مکمل صحت عطا فرما، ان کے والدین کو دلی اور دماغی سکون عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقيموا الصلاة.